حسن صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب کہ پیپلز پارٹی کسی علاقے کی نہیں وفاق کی جماعت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون یہی دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ہم لاہور کی طرح پاکستان کو بنائیں گے. یہ تو نہیں ہے کل کو پیپلز پارٹی بھی یہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہم کراچی کی طرح پورے پاکستان کو بنائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ کوئی بھی نظریاتی سیاست نہیں کر رہا. الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست ہو رہی ہے، اور عوامی مفادات کو لے کر اپنی جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی سیاست ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وہ کہتے تھے نا لاہور کی، جس طرح وہ اگزامپل دے رہے ہیں، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا ہی نہیں، وہ لائٹر موڈ میں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جنہیں لاہور ویکھیا وہ کھنگیا ہی نہیں. اتنے برے حالات تو لاہور کے ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ کراچی چلے جائیں، وہاں کے جو حالات ہیں، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گندگی وہاں پر ہے، صاف پانی کے مسئلے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، اور کرپشن کے وہاں پر بھی انبار لگتے ہیں. یہاں کے بھی جو ماضی کے حالات رہے پنجاب میں، وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. اگر یہ ماضی میں سیاسی جماعتیں پنجاب میں ہی حالات بہتر کر کے گئی ہوتی تو آج جو نگران چیف منسٹر محسن رضا نقوی ہاسپٹلز جاتے ہیں، وہاں پر پتہ لگتا ہے 20 سال سے مشینری نہیں وہاں پر لگائی گئی، الٹرا ساؤنڈ کی، MRI کی مشینیں کئی سالوں سے خراب پڑی ہیں. اسکولوں میں جائیں، وہاں پر تعلیمی نظام اس حد تک گر چکا ہے کہ ان کو پڑھانے والے جو استاد ہیں ان کا بھی معیار وہ نہیں رہا. بچوں پر فوکس نہیں کیا جاتا. تعلیم اور صحت دو بنیادی چیزیں ہیں، پھر آگے دیگر معاملات آتے ہیں. اس پر تو کوئی حکومت فوکس نہیں کر کے گئی. لیکن لیپ ٹاپ ضرور تقسیم ہوئے. کسی نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے، کسی نے تصاویریں بنائیں، کسی نے مہم شروع کی دیکھنے دکھانے کی، لیکن عملی طور پر کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کہ جس سے کوئی نظام میں بہتری آ سکے. آپ نے شروع میں جو بات کی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست داؤ پر لگائی. جی، بلکہ آپ یوں کہیں کہ نہ وہ ریاست بچانے آئے تھے، نہ وہ سیاست بچانے آئے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے اور تاثر یہ ملتا ہے 16 ماہ کی حکومت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ صرف مال بچانے کے لیے آئے تھے، اپنے کیسز بچانے کے لیے آئے تھے، ختم کرانے کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ تو انہوں نے اور کچھ ایسا کام نہیں کیا. ان کے دور کے کون سے بڑے بڑے سکینڈل ہیں 16 ماہ کی، جس کو وہ کوئی بھی حکومت اپنی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں. آٹا سکینڈل، 20 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا سکینڈل، شاہد خاقان عباسی صاحب نے الزامات لگائے تھے. نیب میں کیس گیا، آج تک اس کا معاملہ سامنے نہیں آ سکا. اس میں تو ہونا چاہیے تھا کہ نیب فوری طور پر اس وقت کے چیف پرائم منسٹر کو اور متعلقہ افراد کو بلاتے، ان کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے. وہ غائب ہو گئے. اسی طرح سولر پینل کا معاملہ بھی چلا تھا. بے شمار کرپشن کے سکینڈل ان کے دور میں بھی ہوئے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں جا سکتے. مہنگائی کا طوفان آیا، بے روزگاری ہوئی، صنعتیں بند ہو گئی، پھر غربت کی لکیر سے لاکھوں افراد جو ہے وہ نیچے چلے گئے. یہ 16 ماہ کی حکومت میں ہوا. اچھا، یہ ماضی میں تو نہیں ہوا. تو حسن صاحب تو جو 3.5 سالوں میں ہوتا رہا، تو کیا چاہ رہے ہیں آپ کے عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ پرفارم اچھا کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو سب سے بڑی غلطی تھی کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا چیف منسٹر لگانا. پنجاب کے ساتھ، پوری عوام کے ساتھ زیادتی تھی، بلکہ یہ کسی چیز کا بدلہ لیا گیا. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں، ایک ایسے جو ہے وہ، کیونکہ میں یہ نالائق اور نااہل اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بہت قریب سے چیف منسٹری کرتے دیکھا ہے کہ ان کو فائل پڑھنے کی جو ہے وہ اتنی استطاعت نہیں تھی، پوزیشن میں نہیں تھے، تو وہ فیصلے کیسے لیتے تھے. کئی جگہوں پر تو ایسے ہوئے کہ اس وقت ایک چیف سیکرٹری تھے جو اس ٹائم بھی کسی ایک عام پوزیشن پر ہے، تو انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تو انہوں نے کہا چیف منسٹر صاحب آپ فیصلہ کر لیں. تو انہوں نے فائل دیکھنے کے بعد کہا مجھے فون آ گیا، اور فون لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا اب اگلا ایجنڈا، انہوں نے کہا آپ نے فیصلہ کرنا تھا. انہوں نے کہا بس آپ کر لینا جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہیں سے فون آتا تھا کہ وہ فیصلہ ہو جاتا تھا. یعنی آپ نے جو ہے وہ کیا ایک عجیب و غریب سا آپ نے تماشائی چیف منسٹر لا کے بٹھایا اپنے کسی مفادات کے لیے. پھر اس میں بے شمار کرپشن کی کہانیاں بھی سامنے آتی ہیں. وہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا نا 3.5 سال. خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کرتے تھے، خود ہر طرح کا یہ شخص یہ بات کرتے تھے کہ آپ نے چیف منسٹر پنجاب میں عثمان بزدار کو لگا کر پاکستان کا نہیں، پنجاب کا نہیں، پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. کہ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ تھا جس کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم کیسے بہتر کرنا ہے، جس کو یہی نہیں اندازہ تھا کہ جو صاف پانی کے معاملات ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سمری کیسے آتی. بے شمار قسم کے ان کے کرپشن کے بھی معاملات رہے، بے شمار قسم کے معاملات ہیں. میں کس کی طرف کی نشاندہی کروں؟